بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی ایک ایسا ملک موجود ہے جو پرانے دور کے بہت سے تاریخی حکمران اور ان کے عجیب و غریب قوانین کی عکاسی کرتا ہے، جس کے قوانین کو دیکھتے ہوئے یہ ماننا ناممکن ہے کہ یہ 21ویں صدی کا ملک ہے۔ دنیا اس ملک کو شمالی کوریا کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، شمالی کوریا میں کوئی شخص اپنی مرضی کے بال بھی نہیں رکھ سکتا۔ حکومت کی طرف سے دیے گئے عورتوں کے لیے 28 اور مردوں کے لیے 10 طرح کے ہیئر اسٹائل موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک ہیئر اسٹائل منتخب کرنا ہوتا ہے۔ اور دوستو، شمالی کوریا میں ملٹری والے یا حکومت کے افسران ہی گاڑی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کو گاڑی رکھنے کی بھی اجازت نہیں، وہ پیدل چلیں یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ شمالی کوریا میں اپنا ایک الگ انٹرنیٹ چلتا ہے جو کہ کورین زبان میں ہے، جسے صرف اور صرف 605 لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہاں میں جرم کرنے والے کو اس کے جرم کی سزا اس کی اگلی 3 نسلوں تک بھگتنا پڑتی ہے۔ اور دوستو، ایک عجیب و غریب قانون یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو گرے رنگ کے علاوہ اپنے گھر کو پینٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ شمالی کوریا میں ہر گھر میں ایک ریڈیو لگا ہوا ہے جو وہاں کی حکومت کی طرف سے ہے، جس کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس پر حکومتی خبریں ہی چلتی ہیں۔ دوستو، شمالی کوریا میں ٹی وی کے صرف 3 چینل ہیں اور وہ بھی حکومت کے کنٹرول میں۔ شمالی کوریا والے جینز نہیں پہنتے، جس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جینز پہنی جاتی ہے۔ شمالی کوریا کے سب سے بڑے حکمران کم جونگ ان ہیں اور انہوں نے اپنے چچا کو ننگا کر کے 120 بھوکے کتوں کے پنجرے میں صرف اس بنا پر پھینکوا دیا تھا کہ کم جونگ ان کے خطاب کے دوران اس کا چچا سو گیا تھا۔ دوستو، شمالی کوریا میں کوئی بھکاریوں کی تصویر بھی نہیں کھینچ سکتا، کیونکہ کم جونگ ان نہیں چاہتا کہ باہر کی دنیا کو پتہ لگے کہ کوریا میں بھی غربت ہے۔ شمالی کوریا آنے والے کسی بھی مسافر کو فون لے جانے کی اجازت نہیں۔ کوریا میں آنے والے اپنے ساتھ فون نہیں لا سکتے اور فون ایئرپورٹ پر ہی جمع کر لیا جاتا ہے۔ دوستو، شمالی کوریا میں ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے، لیکن ووٹ صرف ایک ہی امیدوار کو ڈالا جاتا ہے اور اسے ہی چنا جاتا ہے۔ دوستو، شمالی کوریا میں فاحش فلم دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اور اس پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ شمالی کوریا میں حکومت نے ایک ماڈل سٹی بھی بنایا ہوا ہے جو باہر سے دیکھنے میں انتہائی خوبصورت اور بہترین دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر سے ایک خالی کھنڈر ہے۔ اس طرح کے قوانین فطرت کے قانون کے مطابق ہیں۔ دوستو، بنی امیہ کے سنہری حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگوں نے اپنے بالوں کی لٹیں کانوں پر جمع رکھی ہوتی تھیں۔ مرد و عورت اکٹھا نہاتے اور دیواروں پر فاحش تصاویر بنا رکھی تھیں۔ اس وقت ان ساری برائیوں سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پولیس کو حکم دیا کہ آئندہ کوئی بھی شخص سر کے بالوں کی لٹیں جمائے ہوئے آئے تو اس کے بال کینچی سے کاٹ دیے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے ایسا ہی کیا گیا اور ایسے لوگوں کے بال کاٹ دیے گئے۔ دیواروں پر گندی تصاویر مٹا دی گئیں۔ مروان اور عبد المالک کے عہد میں لوگوں سے چھینی ہوئی زمینیں ایک بار پھر عوام میں بانٹ دی گئیں اور یوں معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ دوستو، دنیا میں بہت سے عجیب و غریب حکمران اور بادشاہ گزرے ہیں جن کے شوق اور قوانین بھی حیران کن تھے، جیسے امیر تیمور نے کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کروایا، نیرو بانسری بجاتا رہا اور روم جلتا رہا۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنے دربار میں فضول اور عجیب قسم کے قوانین بنائے ہوئے تھے۔ تاریخ اس قسم کے بے شمار واقعات سے بڑی پڑی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر ملک ترقی کی منزل طے کرتا چلا گیا۔ سائنس ترقی کرتی چلی گئی، جدید ٹیکنالوجی بڑھتی گئی اور پرانے بسیدہ اور عجیب و غریب رسم و رواج اور روایات کی جگہ نئے دور کے نئے ماحول اور نئے قوانین آئے۔ وقت گزرتا گیا اور دنیا ایک نئے ماحول میں داخل ہو گئی، لیکن آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی اس قسم کے قوانین کا لاگو ہونا انتہائی حیران کن ہے۔ دوستو، ایک اور بات کہ شمالی کوریا کے موجودہ حکمران کے دادا کی لاش کو ہنوت کر کے محفوظ کر لیا ہوا ہے، جسے وہاں خدا کا درجہ دیا جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو بیرون دنیا سے الگ رکھ کر ایک قوم پرست بنا دیا گیا ہے۔ دوستو، امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیکٹیکل ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔